السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. This call is now being recorded. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضرت حکم فرماؤ صاحب، کیا نام ہے؟ جی میرا نام رضا المصطفیٰ ہے. رضا المصطفیٰ صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ بدایوں شریف سے بات کر رہا ہوں. ارے واہ، حکم فرماؤ، کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ جو یوٹیوب پر چینل بنائے ہوئے ہیں اور علماء کرام سے بات کر کے فوراً ان کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ کسی علماء کرام سے جن سے آپ بات کرتے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ڈالتے ہیں بغیر نہیں، میں اجازت؟ اجازت ہے تو نا، آپ نے سنی نہیں؟ میں نے کہا ڈالنے کا، بنا نام کے ڈال دینا. کل پرسوں میں آپ نے مولانا مجیب برکاتی صاحب سے بات کی ہے بریلی شریف. اچھا، انہوں نے بتایا نا کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا، تو بتانا ضروری ہے نا پبلک کو. میری بات سنیے آپ. یہ مسئلہ آپ نے اپنے لیے پوچھا تھا تو آپ اپنے تک محدود رکھیے اور ارے آپ نے نہیں، ہمارا بھانجا گیا تھا عمرہ کرنے. میری بات سنیے آپ. اب بھائی سب کو آگاہ کرنا پڑے گا نا، حق بات سے اپن ڈرے کیوں؟ پہلے آپ جب بات حق سنیے. بتانا تو ڈرنا کس بات کا؟ پہلے آپ بات سن لیجئے اور اس کے بعد ہی اپنی بات کہیے گا. تو آپ نے ان سے اجازت لی کہ اب میں آپ کی ویڈیو یوٹیوب پر ڈالوں گا تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے. وہ کیا غلط بتا رہے تھے کچھ؟ وہ غلط بتا رہے تھے یا صحیح بتا رہے تھے؟ آپ نے اجازت لی یا نہیں لی یہ انہوں بتائیے. نے بتایا تو ڈنکے کی چوٹ پہ نا، مسئلہ کے حالات کے حساب سے بتایا انہوں نے. آپ تو مسلک کے خلاف رہتے ہیں. وہ تو مسئلہ کے حالات کے علم بردار ہیں مفتی مجیب علی صاحب. آپ ان کی ذات کو مشکوک کیوں کر رہا ہو؟ صلح کلی کیوں بنا رہا ہو انہیں آپ؟ آپ صلح کلی کا کام تو آپ کر رہے ہیں نا. ارے آپ جب ایک ایسی آدمی باتیں کر رہا ہو، ان کی آپ نے ویڈیو ڈالی تو پوچھا کیوں نہیں؟ تو کیا کوئی غلط بات کہہ دی اس میں صلح کلیت والی؟ یہ بالکل ہی نہایت غلط بات ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کی بات کو تشہیر دینا. چلو تو آپ اجازت دے دو، آپ کی بات ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری بات ڈالنا اور ضرور ڈالنا. ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، ان کے جوابات اچھا دیجیے. کرو صاحب، کس کس کو کافر مانا یہ بتاؤ، لسٹ بنا لو. لاؤ پین لو. آپ عالم دین سے بات کر کے یہ منافقانہ چال کیوں چلتے ہیں؟ چلو اچھا، اب آپ جو حکم فرماؤ صاحب، حکم فرماؤ. آپ یہ بتائیے مجھے کہ منافقانہ چال کیوں چلتے ہیں؟ ایک نہیں، عالم آپ دین کچھ سے آپ فرما رہے تھے نا، کچھ غداری میں بات فرما. کر رہے ہیں اور ایک عالم دین سے آپ مسلک کی غداری میں بات کر رہے ہیں. نہیں، حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے آپ جہاں سے بات کر رہے ہیں، اعلیٰ نے ان کی شان میں 105 شعر کہے تھے. ٹھیک، میں یار سنیت یار تیری حب ملا محب رسول، سنیت سے پھرا خدا سے پھرا، اب تجھ سے پھرا محب رسول. 105 نہیں کہے ہیں انہوں نے، زائد اشعار کہے ہیں. وہ تو ان کے والد ہے نا، علامہ فضل رسول بدایونی کی شان میں الگ کہیں 313 شعر. تو آپ کو یہی معلومات نہیں ہے صحیح سے، تو آپ بزرگوں کی 105 شعر تو ان کی شان میں کہیں علامہ عبد القادر بدایونی اور علامہ فضل رسول بدایونی کی شان میں وہ الگ ہیں. تو آپ کو ان سے کیا لینا دینا؟ ارے ان کو بھی اب بریلی والے مسلمان نہیں مانتے، سنی. کون کہہ رہا نہیں مانتے؟ کبھی بلاتے نہیں اور شاہ حضرت میں. تو نہ بلانا گویا کہ کافر ماننا ہے. اور نہ وہ سلام پڑھنے دیتے ان کا بدایوں والے. سنو، بدایوں والوں نے تو کبھی آپ کو نہیں بلایا، تو کیا بدایوں والے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آیا بدایوں، میں ان سے ملاقات بھی ہے سالمیہ صاحب سے، جب وہ پھپون شریف میں عرس ہوا تھا نا. میری بات سنیے، آپ بلایا تھا آپ کو، ایک تو ہوتا خود آ جانا، کیا آپ کو انہوں نے بلایا تھا کیا؟ اب بلائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کیا وہ کافر کہہ رہے ہیں؟ بےہودہ سوالات مت کیجیے، سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. جو حکم فرمانا وہ فرماؤ، پیغام دینا ہو. امت کو گمراہ مت کیجیے. چلو آپ جو پیغام دینا وہ بتا دو تو پیغام ڈلوا دیں گے. آپ پیغام ڈلوا دیں، ہو سکے تو اپنے چینل کو ختم کیجیے. اس نہیں طرح سے آپ جو پیغام دینا وہ ڈلواؤ تو میں پیغام ڈلوا دوں گا. یہ منافقانہ انداز نہیں، ختم. آپ یہ بتا دو جتنے حاجیوں نے نماز پڑھی سب کے سب کیا اسلام سے خارج ہو گئے؟ اگر ان لوگوں کے غلط عقیدے ہیں جو اسلام کی عین اسلام کو نہیں مانے گا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. نہیں، امام حرم کے پیچھے کہہ رہا ہے، مسجد نبوی کے امام حرم کے آپ عقیدے واضح کر دیجئے. اگر ان کے عقیدے اسلام کے کچر مطابق سنی ہے، وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ نماز کو مانتے ہیں، وہ روزے کو مانتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو مانتے ہیں، وہ حج کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے رسول آخری نبی مانتے ہیں، وہ حیات النبی مانتے ہیں، خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں، حضرت عمر کو مانتے ہیں، حضرت عثمان کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور قبرستان کو مانتے ہیں، نماز غسل کو مانتے ہیں، وضو کو مانتے ہیں، روزے کو مانتے ہیں، عید کو مانتے ہیں، بقرعید کو مانتے ہیں، تراویح 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. اور کیا چاہیے صاحب؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ لوگ. ہاں، بس وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، بس یہ کمی ہے. میری بات سنو، اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. بات سنو، پہلے آپ اپنی مت کہا کرو، سن بھی لیا کرو دوسرے کی، ٹھیک ہے؟ سناؤ. ان لوگوں کے عقیدے خراب ہیں، دوبارہ سن لو، خراب ہیں. ابھی وہاں سے کتاب آئی ہے توحید اسلام نام سے، اس کتاب کو پڑھا آپ نے؟ کیا ہے اس میں؟ کیا ہے اس میں سوائے اللہ اور رسول کی گستاخیوں کو کوئی دوسری بات نہیں، نہیں ہے. یہ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ نا. گستاخی ایسے ہوائی فائرنگ کر دو گے؟ اشرفیہ سے اس کا جواب دیا گیا، مصباح العقائد نام سے کتاب لکھی گئی اس کے رد میں، مطالعہ کیجیے آپ. کیا ہے اس میں؟ کچھ تو بتائیں آپ مجھے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی تو آپ تحقیق اور تصدیق کیوں کر رہے ہیں؟
تو پھر میں کیسے جب کہہ آپ کی دوں گا رسائی نہیں کافر ہے وہاں تھا؟ تک، جب آپ کی رسائی نہیں ہے وہاں تک، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں ماننے ہیں صرف وہ لوگ؟ وہ جب یہ نپور شرما نے گستاخی کی تھی انڈیا میں تو عرب والوں نے کیا کہا تھا، وہاں کے یہاں کا انڈیا کا بین لگا دیا تھا نا لین دین کے اوپر. بولو عرب والوں نے بین لگایا تھا کچھ ٹائم کے لیے. اس کی بات تم وہاں تک مت پہنچو تم، ٹھیک ہے؟ تو نپور شرما نے جب گستاخی کی تو عرب والے کتنے بھڑکے تھے. وہاں کا بادشاہ کا کیا پیغام آیا تھا انڈیا میں؟ بولو. تم کل کہہ رہے تھے، سامان لینا بند کر دیے تھے میاں کافی ٹائم. آپ کل کسی مولانا سے بات کر کے آپ کہہ رہے تھے کہ نام ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ غلط نہیں ہو سکتے وہاں کے لوگ. اچھا کبھی آپ نے ایسا سنا کہ کسی عرب والے نے نبی کی شان میں کھلے عام گستاخی کی ہو؟ وہاں تو سر قلم ہو جائے گا، سر قلم. ہم تو شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ابو جہل نے حضور کی گستاخی کہاں کی ہے؟ انڈیا میں تمہارے مدھیہ پردیش میں آ کے کی تھی کیا؟ ارے یار کہاں کی کی بات تھی کر رہا ہوں. وہاں پر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ رہتے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 77 سال. کیا مسئلے کے آل کے جھنڈے گاڑ کے نہیں آئے؟ ویسے ہی رہتے تھے خالی، خلیفہ ویسے ہی رہتے خالی تھے، کھانے پینے کے لیے رہتے تھے کیا؟ خلیفہ رہتے تھے تو انہوں نے کام کیا، تو کوئی نہیں غلط کیا کام نہیں کیا تھا کون وہاں کون پر. سے کون سے انہوں نے وہ بنائے ادارے بنائے یا کسی کو اپنا خلیفہ بنایا؟ کسے بنایا وہاں؟ آپ یہ کہہ رہے تھے کل کسی سے بات کرتے پہ کہ وہاں کے لوگ غلط نہیں ہو سکتے، غلط نہیں ہو سکتے وہاں کے لوگ. حضور نے کیا فرمایا؟ عرب نے وہاں کے 3 لوگ وجہ غلط ہو سے سکتے عرب نہیں ہو والوں سکتے، سے یہ بتائیے محبت مجھے. کرو. میں عربی ہوں، قرآن بات عربی میں سنیے، ہے، جنت والوں کی زبان عربی میں ہے. بات سنیے، آپ بات سنیے میری. اپنی ابھی میں زیادہ بولتے تفسیر ہیں پڑھ دوسرے رہا کی تھا، کم سنتے ہیں. دجال 4 جگہ داخل نہیں ہوگا حدیث میں. بات سنیے میری، بات سنیے آپ. ہاں کیا یہ بتائیے کہ وہاں کے لوگ غلط نہیں ہو سکتے؟ اب دیکھو حکم ہو سکتے منع ہیں ہے نہیں نا. ہو اللہ سکتے؟ کے یہ رسول نے کیا بتائیے نا کہ فرمایا؟ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. آپ وہ پڑھنا فیضان اعلیٰ جو عیسیٰ رضوی صاحب نے لکھی ہے، اس میں ایک حدیث لکھا ہے شعب الایمان سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اہل عرب کو سب و شتم کرے وہ خاص مشرک ہیں. یہ تو جو کون گرسائے گنج میں پڑھاتے ہیں نا عیسیٰ رضوی، انہوں نے یہ حدیث کو لکھا ہے کون کہ جو ستم کر اہل رہا ہے؟ عرب کو سب و شتم کرے وہ خاص مشرک ہیں. کون کر رہا ہے ستم؟ تو آپ برائیاں تو کرنے پہ آمادہ ہو وہاں کی. جو آدمی غلط کام کرے گا، غلط عقیدے رکھے گا تو وہ غلط رہے گا. آپ اس کو صحیح قرار نہیں دے تو یہ سکتے. 50,000 روپے تقریر کر رہے ہیں جو بریلی والے، یہ غلط نہیں کر رہے؟ ان کی کیوں آپ برائیاں؟ یہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، یہ کیا برائیاں نہیں ہیں؟ کون پہن رہا ہے پاجامہ ٹخنوں وہ سے نیچے؟ تاج المسلمین کا پاجامہ دیکھا آپ نے؟ حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کا کتنا اونچا رہتا ہے. کون پہنتا تاج المسلمین فقر اہل سنت حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب پاجامہ اونچا پہنتے ہیں. اونچا پہنتے ہیں تو آپ تو نیچے کی بات کر کیا رہے تھے. ان کو پریشان نہیں کیا بریلی والوں نے؟ ایک میٹنگ نہیں لی تھی ان کے خلاف جامعۃ الرضا میں کہ تم نے کتاب میں کیا کیا لکھا غلط سرت؟ کیا غلط لکھا تھا انہوں نے کتاب میں؟ بتاؤ. انہوں نے یہی تو لکھا کہ مسجد اللہ کے لیے قرآن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، یعنی یا غوث المدد نہ کہو یا غریب نواز المدد نہ کہو. تو بریلی والوں نے ان کے خلاف میٹنگ لی باقاعدہ کہ تو نے غلط لکھا، مطلب اس طرح کی باتیں. تو میں جب پوری جبکہ معلومات قرآن نہیں کی ہوا آیت کرا لکھی ہے تو مطلب بریلی والوں کا یہ ہوا کہ مسجد میں بھی یا غوث مدد کہہ سکتے ہیں یا غریب نواز مدد کہہ سکتے ہیں اور یا اظہریہ مدد کہہ سکتے ہیں مسجد میں. استغفر اللہ العظیم کی جنت ہے. یہ منافقانہ چال چھوڑو کیوں اور تم تم تاج المسلمین کو نہیں مانتے؟ تطہیر احمد صاحب کو نہیں مانتے آپ؟ قوم کو گمراہ کرنا چھوڑ دو. آپ سمجھ رہے ہو؟ حضرت آپ حکم فرماؤ. حکم فرما رہا ہوں میں، یہی حکم سنو میرا. اب آپ یہ بتاؤ کہ جو عرب میں مکہ شریف میں سید ہیں انہیں آپ مسلمان نہیں مانتے پھر؟ کیونکہ نماز تو ان کے ہی پیچھے پڑھتے ہیں، شادیاں تو وہ وہیں کرتے ہیں، شادیاں انڈیا میں آ کے تھوڑی کرتے ہیں وہاں کے سید. تم وہاں کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ کیا جب کیا جانتے بلگرام میں ہی سید ہیں؟ کیا مسولی میں ہی سید ہیں؟ کیا ماریرا میں ہی سید ہیں؟ جہاں سے سید ہیں وہ سید ہی نہیں. اب کیا وہاں کے لوگ غلط نہیں ہو سکتے؟ یہ بتاؤ کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں آئے تھے تو اس سے پہلے مکے میں کیا بت نہیں تھے وہاں پر؟ اچھا بت یاد آنے لگے وہ آپ کو؟ اور ابھی حضور کوئی سے بت ہے پہلے وہاں؟ حضور ابھی سے کوئی پہلے بت وہاں پر کتنے مشرک تھے؟ نہیں؟ ابھی کوئی بت ہے وہاں؟ حضور کی گستاخیاں جن لوگوں نے کی وہ کہاں ابھی کے؟ کوئی یہاں بت والے تھے یا حضرت ابھی مدھیہ کوئی پردیش کے بت؟ رہنے والے تھے؟ پھر یہ وہاں کے ادریمیہ نہیں رہنے کیوں والے گئے تھے تھے وہ؟ غسل کعبہ دینے؟ کیوں گئے ادریمیہ؟ مہمان کعبہ ادریمیہ غسل کعبہ دینے گئے تھے. پہلے تو تم سلیقے سے نام لو ان کا. یہ اچھا منافقت ہے تمہاری. کیا کتنے القاب لگائے ان کو؟ کتنے القاب لگائیں کہ جو القاب کے مستحق ہے ان القاب دیجیے کم تو سے پھر کم. آپ لے کے بتاؤ، آپ طریقہ بتاؤ ہمیں. آپ کے مدھیہ پردیش میں ہے کوئی اتنا بڑا عالم جنہیں ہاں لوگوں کی حفاظت تھی، لوگوں کے دین کی حفاظت تو تو سائنس میں آپ اپنی زندگی طریقہ لگا تو دی. بتائیے کس طریقے سے ان کا نام لیں. کیا آپ بات کرتے ہیں؟ کیسی منافقانہ انداز میں بات نہیں کرتے ہیں کس آپ. طریقے سے نام لیں ادریمیہ کا؟ امت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، ناپاک کوشش کرتے ہیں تو آپ. ادریمیہ نے خود دعوت اسلامی کے خلاف میری بات سنیے بولا ہے کہ یہ آپ. مسئلہ کی حالت کے مبلغ نہیں ہے. میری بات سنیے آپ. ٹی وی سے یا بتایا تو کہ آپ اللہ کے مسئلے رسول کی حالت آواز آئی ہے، دعوت ترجمانی اسلامی کیجیے. والوں نے بتایا، پھر بھی سنیے میری انہیں بات تم سنیے. مسلمان مان رہے ہو. آپ یہ منافقوں والی عادت آپ چھوڑ دیجئے. یہ 72 الٹے سیدھے ادھر ادھر بھاگنا، یہ گرم بکری کی مثال آپ ختم کر دیجئے کہ کبھی اس بکرے کے پاس کبھی اس بکرے کے پاس. سمجھ یہ رہے ہیں؟ حدیث سنو، مسند احمد میں حدیث ہے کہ میری بات دجال سنیے ساری آپ. زمین میں پھرے گا مگر ایک 4 مسئلے پر مسجدیں آ تک جائیے آپ. اس کی رسائی صحابہ نہیں کے ہوگی. طریقے پر آ حدیث سنو جائیے. پہلے. میری بات مسجد سنیے. مدینہ، مسجد مکہ مکرمہ، مسجد اقصی، مسجد طور،
یہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال سب جگہ پھرے گا لیکن 4 مسجدوں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی، حدیث شریف میں ہے، بات سنیے مسند احمد کی حدیث ہے۔ بات سنیے کہ مسند اور احمد آپ مسجد وہاں کے امام کو کافر مانتے ہو، آپ وہاں کے رہنے والوں کو آپ کافر مانتے ہو، وہاں کے سیدوں کو آپ کافر مانتے ہو، وہ صحابہ کرام کی اولاد ہیں ان کو آپ کافر مانتے ہو، شرم آنا چاہیے۔ شرم تو آپ کو آنی چاہیے۔ اور شرم والے غنی کا بیٹا ہے، کانے جود و حیا محب رسول، یہ بدائی والوں کا خاندان تو عثمانی ہے، کیا وہاں عثمانی نہیں ہے مکی شریف مدینہ شریف میں؟ ایک موضوع پہ بات کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ؟ اچھا فرمائیں، ایک موضوع پہ بات کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ؟ چلو یہ کیوں آپ کس موضوع کو لینا چاہتے ہو بتاؤ، موضوع بتاؤ۔ منافقوں کی طرح ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ کون سا موضوع لینا چاہتے ہو وہ بتاؤ۔ مجھے یہ بتائیے کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ تو مسئلہ کہ آدم علیہ السلام سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں مسئلہ کہ آدم علیہ السلام والا ہوں، آدمی ہوں۔ میری بات سنیے، آپ کو مسئلہ کہ آدم علیہ السلام سے کیا پرابلم ہے بتاؤ؟ کس سے؟ مسئلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم انہی کے مسلک پر ہیں، ہم انہی کی اولاد نعرہ کیوں نہیں لگاتے مسئلہ کہ آدم علیہ السلام کا؟ آپ کیوں آپ لگاتے ہیں اپنے نام کیا ہے؟ اب میں نے تو جلسہ کرایا آدم علیہ السلام کے نام کا صفی پور میں، کیا نام تھا جلسے کا؟ جشن حضرت آدم علیہ السلام۔ دنیا میں پہلی بار میں نے الحمدللہ میں نہیں کرا، میری نالج میں دنیا میں آج تک دنیا میں کہیں ہوا ہو تو بتاؤ ان کے نام کا، اتنے جھوٹ بولو جن کا دیکھو قسم کھا کے کرو، اللہ کی قسم میں نے صفی پور میں جشن کرایا آدم علیہ السلام کے نام کا، جشن حضرت آدم علیہ السلام، جس میں بلایا تھا مفتی جمال الدین صاحب جو بدر ملت کے لڑکے تھے، مفتی جمال الدین ان کے بھائی آئے تھے جلال الدین، اور یہ بھی قاری غلام نبی رامپوری بھی گئے تھے، یہ بھی ان کو بھی بلایا تھا قاری غلام نبی رامپوری کو، پوچھ لینا کہ ہاں جشن آدم علیہ السلام میں ہم گئے تھے آج سے 15 سال پہلے 15 سال پہلے۔ ایک طرف تو آپ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو بلا رہے ہیں اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو یہ آپ غلط قرار دے رہے ہیں، تو یہ ارے کیا صاحب مطلب ہے آپ کی؟ میں اس لیے الگ ہو گیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مفتیان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور امام حسین کو علیہ السلام کہنے کو منع کرتے ہیں، تو اس لیے دماغ خراب ہو گیا کہ یار امام حسین کو امام بخاری نے علیہ السلام لکھا، غوث پاک نے علیہ السلام لکھا، ان کو تو علیہ السلام کہتے نہیں ہیں، اور یہ ازہری میں آپ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مفتیان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کوئی امام حسین کو علیہ السلام تو ان کے جلن مچھلی لگتی ہے، اس کی دلیلیں دیتے کہ فلاں کتاب میں لکھا رضی اللہ عنہ لکھا، فلاں کتاب میں لکھا، تو پھر امام بخاری نے بھی تو علیہ السلام لکھا، تو وہ دلیلیں ان کو کیوں نظر نہیں آتی بریلی والوں کو؟ غوث پاک نے علیہ السلام لکھا تو وہ دلیلیں کیوں نظر نہیں آتی بریلی والوں کو؟ آپ سے علیہ السلام کہنے کو کس نے منع کیا ہے؟ ایک مفتی نے کہا ہے کہ جو امام حسین کو علیہ السلام کہتا ہے توبہ کرے۔ کون کہہ رہا تھا؟ ایک مفتی نے اعلان کیا، فتویٰ نکالا، کون مفتی ہے وہ جمدہ شاہی والا، جمدہ شاہی والا۔ کون جمدہ شاہی والا؟ وہ تاج الصفحاء کون ہے، وہ جسے کہتے ہیں تاج الصفحاء حمقاء کون ہے؟ تو تم آگے سامنے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو کیوں اس نے فتویٰ نکالا ہے؟ تم آؤ، ارے میری بات سنو نا، ان کے سامنے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا کس نے نکالا، تو اب آپ بتاؤ نا کیا منع ہے؟ امام حسین علامہ عبد القادر بدایونی نے علیہ السلام لکھا ہے، جہاں سے آپ بول رہا ہوں نا، جہاں سے آپ بول رہا ہوں علامہ عبد القادر بدایونی نے بھی علیہ السلام لکھا ہے۔ ارے سنو میری بات سنو، آپ کے پاس بے شمار دلائل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بخاری نے بھی لکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں دیگر بزرگوں نے بھی لکھا ہے، علامہ عبد القادر بدایونی جہاں سے آپ بول رہے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے۔ بات سنیے آپ، علامہ فضل رسول بدایونی، علامہ تاج الفول عبد القادر بدایونی صاحب سب نے لکھا ہے۔ آپ مدھیہ پردیش سے آپ کا ٹکٹ کرا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ جمدہ شاہی یہ بتاؤ آپ کی نظر میں کیا امام حسین کو علیہ السلام کہنا غلط ہے؟ نہیں آپ اپنا نظریہ بتاؤ، بچو مت، بچ کہاں رہے ہیں؟ تو آپ کٹر سنی بنو، مدرسہ سلوکیت نہیں چلے گی، کٹر بن کے کہو کہ امام حسین کو علیہ السلام کہنا صحیح ہے یا غلط ہے، آپ بتاؤ، آپ یہ بتاؤ صحیح ہے غلط ہے امام حسین کو علیہ السلام، اتنا جواب دیتے ہیں۔ زیادہ بڑا مفکر مت سمجھیے آپ، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتاؤ امام حسین کو علیہ السلام کہنا صحیح ہے یا غلط ہے، اتنا جواب۔ بات سنیے آپ، بات تو سنیے، نہیں اتنا جواب دو، صحیح ہے غلط؟ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ بات سنیے آپ، بات سنیے، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب نے غلط کہا ہے تو آپ مدھیہ پردیش سے آپ کا ٹکٹ کرا رہا ہوں، آپ جمدہ شاہی آئیے اور ان کے سامنے بیٹھ کے میں اس کا ٹکٹ کرا دیتا ہوں، ہوائی جہاز کا لاؤ، تو آپ آئیے نا، 50 مولوی بھوپال میں لے آئے، آپ جب آپ وہ پولیس پرمیشن بھی ملے گی، حفاظت کے لیے پولیس پرمیشن بھی ملے گی، سب ملے گا۔ یہ کیوں بچ رہے ہو؟ 50 کو بلا لیں، میں ٹکٹ دوں گا، میرے پاس جمع رکھا، گجرات میں پیسہ میں بھیج دوں گا، چل انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، صحیح ہے، بھوپال میں جائے یا رائے سین میں جائے، رائے سین بھوپال سے 40 کلومیٹر دور ہے، وہاں حضرت پیر فتح اللہ صاحب کا مذہب ہے، خواجہ کریم ناز کے بھانجے ہیں پیر فتح اللہ صاحب، وہاں جائے وہ تو بالکل حق پر ہیں، آپ مشکوک ہیں تو آپ تشریف لائیے، پھر اجمیر شریف بلا لو نا، سب کا سینٹر ہے، میں بھی اجمیر رہا ہوں، وہ بھی جائے، مفتی اختر حسین خواجہ صاحب کے سامنے بحث ہوگی اسی معاملے میں، اور میں قسم کھا کے وعدہ کر سکتا ہوں کہ ہم اجمیر شریف پہنچوں گا، اسی بارے میں ہے کہ امام حسین کو علیہ السلام کہہ سکتے کہ نہیں، خواجہ صاحب کی درگاہ کے سامنے رکھے کتاب اور ہم بھی رکھیں،
اگر آپ کسی ابھی آپ اگر کسی معاملے میں مشکوک میاں اگر وہاں امام حسین کو اس نے منع کر دیا کہ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تو خواجہ غریب نواز کو ایسا جلال آئے گا کہ اختر حسین بے ہوش ہو جائے گا، وہ کہیں سے نہ آئی سی میں بھرتی ہو کے چلا جائے وہاں سے بے ہوش ہو کر۔ توبہ کرو اگر اختر حسین نے کہہ دیا نا کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے خواجہ صاحب کے سامنے، تو حضرت خواجہ غریب نواز کو ایسا جلال آئے گا کہ اختر حسین لرز جائے گا، لرز کے ایسا نہ ہو کہ چکر کھا کے گر جائے گا، ایک دم اس کے دل و دماغ میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ ساتھ غداری کرو گے تو تم زندہ امام حسین کو علیہ السلام کہنے کو منع کرتا ہے یہ، بات سنو سیدھے۔ اور علی میاں کو رضی اللہ عنہ کہنے کو جائز بتائے گا، مفتی اعظم کو رضی اللہ عنہ کہنے کو جائز بتائے گا، اور امام حسین کو علیہ السلام کہنے کو منع کرے گا اور دلیلیں دے گا کہ رضی اللہ عنہ فلاں کتاب میں اتنی جگہ لکھا، فلاں کتاب میں اتنی جگہ لکھا ہے، تو اس کی آنکھیں پھوٹ گئی۔ پھر بخاری شریف سے کیوں نظر نہیں آتی کہ اتنی کتابوں میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے؟ علامہ شامی نے، علامہ عبد القادر بدانی نے لکھا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام نے لکھا ہے امام حسین کو علیہ السلام، وہ دلیلیں اس کو نظر نہیں آتی اختر حسین کو، بس یہی نظر آتا ہے کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ سنو میری بات سنو، علامہ عبد القادر صاحب نے کون سی کتاب میں لکھا ہے مجھے بتاؤ ذرا، میں اس کو اگر لکھا ہوگا تو کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تو کیا مانو گے لکھا ہوگا تو؟ تو ہم کم سے کم چلو ان سے بڑے ولی تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، انہیں آپ نہیں مانتے؟ بنیاد طالبین پڑھ لو، ہر جگہ علیہ السلام لکھا۔ بنیاد التعلیم میں کون سے صفحے پہ لکھا ہے؟ صفحہ 252 پڑھ لو آپ۔ اور اگر نہیں ملا ہوا تب؟ نہیں میں آپ کو بھیج دوں گا تب تو مانو گے۔ تم کیوں بھیج دو؟ بنیاد التعلیم اشرفیہ میں بے شمار رکھی پڑی ہے۔ ہاں تو پڑھ لو، اس میں آپ پڑھ لینا، نہیں ملے تو آپ اور نہیں ملا تب نہیں ملا تو پھر آپ جو ہے مجھے جو چاہو کہنا، ٹھیک ہے؟ تب آپ مکار اعظم بنو گے نا؟ تو ہاں بالکل بالکل بالکل۔ منافقت چھوڑو گے اپنی؟ نہیں یہ بتاؤ اگر مل گیا تو آپ یہ بتاؤ بخاری شریف میں یہ قرآن کے بعد بخاری شریف اسے مانتے ہو آپ؟ اس میں لکھا بخاری شریف میں کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ ارے مناقب باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، دیکھ لو باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، اور براسل حسین امام حسین علیہ السلام، صاف صاف لکھا ہوا بخاری شریف میں، ایک جگہ نہیں 20 جگہ کے حوالے دوں گا، 20 جگہ کے بخاری شریف سے ہی۔ اہل بیت کو امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اور جہاں اہل بیت کا نام آتا ہے امام حسین کو وہ علیہ السلام ہی لکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام ہی لکھتے ہیں، امام بخاری اور پاک، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، حضرت علامہ عبد القادر بدائمی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے علیہ السلام لکھا ہے۔ ارے میں آپ کو حوالے بھیجوں گا تب تو مان لو گے۔ حوالے بھیجنا، آپ حوالے دیکھیں گے، ہم آپ کے حوالے ٹھیک ہے میں ابھی نماز ظہر کا ٹائم ہے اور ظہر بعد نہیں تو میں شام تک آپ کو حوالے بھیج دوں گا۔ حوالے بھیجنا، اور میری بات سنو، آخری بات سن لو میری۔ آپ تو یہ بتاؤ 72 فرقوں میں اگر آپ یہ شمار کرتے ہو عرب والوں کو اور ہندوستان کے دیوبندیوں کو، پھر 30 کروڑ کی آبادی مت بتایا کرو آپ میری بات سنو، ہاں یہ منافقت چھوڑ دو، ہو سکے آپ یہ بتاؤ کر دو، علماء کرام کے گستاخ بن گئے تو ایمان نہیں لے جا پاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ علماء بدایوں پر بھی ہے کفر کا، جمعے کی اذان اندر دینے کے اوپر۔ کس نے کفر کا فتویٰ دیا ہے؟ وہ کتاب پڑھو سد الفرار، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تم نے توبہ کرو، تم توبہ کرو، کیوں حالات نے کہا کہ ان کے اوپر 5 وجوہ سے کفر لوٹتا ہے بدایوں والے عالموں پر، علامہ عبد المقتدر، علامہ عبد القدیر بدایوں۔ میں بدایوں کا ہی ہوں، میں بدایوں کا ہوں، اور میرے اچھے خاصے تعلقات ہیں بدایوں میں، خانقاہ میں آنا جانا میرا خوب اچھا ہے، اور امام اہل سنت کو جانتے ہو علامہ اسد الحق بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ بہتان نہ لگاؤ۔ علامہ اسد الحق بدایونی کی کتنی مخالفت کی تھی بریلی والوں نے، بتاؤ گھی کے لڈو بانٹے تھے کہ نہیں؟ جب ان کا انتقال شہید ہوئے تھے وہاں پر بغداد میں، گھی کے لڈو بانٹے تھے کہ نہیں بریلی والوں نے؟ ابھی تو تم ان کی تعریف کر رہے تھے، اب تم ان کی مخالفت پہ اتر آئی۔ کتنے راستے اختیار کرو گے تم؟ ارے بریلی میں یہ علامہ اسد الحق بدایونی کے ان شہادت کے بعد کیا ان کا کوئی ان کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات کہے بریلی والوں نے آج تک کبھی؟ ارے تو تم کہو نا، تم کہو۔ وہ امام اہل سنت ہے علامہ اسد الحق بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت ہیں تو مان تو رہے لوگ، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، لیکن بریلی والے نہیں مانتے، ان کی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بریلی والے نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہمارے سنتے ہو۔ بریلی والے ان کا نام بھی نہیں لیتے ہیں۔ ان کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے جو ہمیں تحقیقیں کر کے دی ہیں ان کا ہم پر احسان ہے، ہم ان کی تعظیم پڑھے کیا پڑھے ہو کیا آپ ان کے شاگرد ہو؟ کیا آپ ان کے شاگرد ہو کیا علامہ اسد الحق بدایونی؟ میں شاگرد نہیں ہوں، لیکن بے پناہ محبت کرتا ہوں ان سے، شیخ صاحب کو جانتا ہوں، بہت زبردست عالم تھے ہندوستان کے اس وقت چمکتے ہوئے عالم پڑھتا ہوں، آپ کو تو شاید توفیق بھی نہیں ہوگی ان کی تحقیقات پڑھنے کی۔ ارے صاحب نام ہی جانتے ہوں گے آپ ان کا؟ ہم نے ان کی تقریر سنی ہے، حضرت پیر ثقلینی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تھا ان کو انٹر کالج۔ آپ ان کو غلط ثابت کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
देखो आप कुछ भी इन कह देंगे चक्करों आप, में मत कुछ भी पड़ो। कह देंगे, कुछ भी कबूल कर लिया जाएगा आपको, कुछ भी मान लिया जाएगा आपकी देखो बात को। इलियास काजी ने अपने बाल को बाल शर्मो मुबारक हया के कीजिए थोड़ी बंटवाया, बहुत। अब मेरी बात सुनिए, उसकी शर्मो तो हया तुम्हें बातें कीजिए नजर नहीं और आ, अपने अरब ईमान वालों की की नजर आ हिफाजत के रही लिए है। इतना ही काफी है कि आप इलियास उलमा काजी किराम ने की अपना ताज़ीम मीलाद कीजिए नामा पढ़वाया, और लब्बैक मसलक अफ्तार के आज़म नारे पर आ लगवा, जाइए, सही फैजान माना में। सुन्नत में झूठे ख्वाब लिखे। यही जब तुम मसलक किताब हक है और तौहीद यही का हवाला मसलक दे रहा हूँ ना अहलुसुन्नत कि अरब रहेगा। कैसी किताब छपी है, इससे जो झूठी झूठी करामतें ख्वाब छपवाए थे वो क्यों कटवा दिए? मान तो लिया इलियास ने कि हम झूठे, हम मक्कार हैं। किसने? सफर 3 में लिखा था किताब किसने? बारगाह साथ मकबूल है, सफर किसने? 27 में किसने? लिखा था जो भी इसके इस्तेमाल में गया सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। सफर 31 में लिखा कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है, और एक बार बकवास मत करो अल्लाह के ज्यादा। रसूल का एक बकवास आदमी कह रहा है इसका मुबालिक अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहा है, इतना बड़ा हो गया।